فرش التراب يضمني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک میں اپنے بندوں سے مومنوں سے اللہ نے بات چیت کیا ہے. کلام اللہ کیا ہے؟ یہ سننے کی کتاب نہیں ہے. کلام اللہ کیا ہے؟ قرآن یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا کلام ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کا کلام ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع اور نقصان کی چیزیں اللہ سمجھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے اس امت کو اللہ نے سمجھایا ہے. اللہ نے صرف اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بات سمجھانے کا مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو آواز لگائی اور اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. اور کن بندوں کو اللہ نے متوجہ کیا؟ جو بندے اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو جب اللہ پر انہوں نے ایمان لایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کام کی چیزیں اللہ نے ان کو بتلایا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کس کو بول رہا ہے؟ سارے انسانوں کو اللہ آواز نہیں لگا رہا. کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا نہیں ہے وہ میں جو بولوں گا وہ کرنے والے نہیں ہیں. کریں گے کون؟ جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے
وہ لوگ کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے بندوں کو اللہ نے آواز لگایا اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او میرے بندو، او مومنو۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جنہوں نے میری ذات کو دیکھا بھی نہیں ایمان لایا۔ یا ایھا الذین آمنو، او میرے وہ بندو جو میری طاقت پر تمہارا ایمان ہے، میری وحدانیت پر تمہارا ایمان ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے میری وحدانیت پر اور میری قدرت پر جن لوگوں نے ایمان لایا، میرے حی اور قیوم ہونے پر ایمان لایا، اللہ ان لوگوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ پہلے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ او میرے بندو، او ایمان والو، اللہ نے پہلے بلایا اور پھر اللہ آگے سوال کیا کر رہا ہے؟ حل ادلکم، او میرے بندو کیا میں تم کو ایک ایسا کام بتا دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اور یہ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ رب کریم بالکل ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور رب کریم بالکل ہم کو اپنے بالکل قریب کر کے، جیسے اللہ اپنا ایک ہاتھ ہمارے سر پر رکھ کر اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ او میرے بندو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ جس تجارت کے کرنے کے بعد تمہاری کامیابی ہے اور اللہ کے دردناک عذاب سے اس میں تمہاری حفاظت ہے۔ اللہ کیا سمجھا رہا؟ سمجھے آپ لوگ؟ اللہ اتنے قریب کرا، اللہ نے پہلے آواز لگایا میرے بندو کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں؟ اور کیا چیز؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ تجارت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجارت تو دنیا میں آدمی کرتا ہے نا بھئی، دن بھر آدمی بازار میں بیٹھتا ہے، کیوں؟ دن بھر آدمی دکان پر بیٹھتا ہے، کیوں؟ آدمی دن بھر اپنا مکان چھوڑ کر سفر پر نکلتا ہے، کیوں؟ آدمی اپنے لاڈلے بچوں کو، لاڈلی بیوی کو چھوڑ کر سفر پر 2 روپے کمانے کے لیے اور نفع کے لیے پہنچتا ہے کہ نہیں اب تو مجھے تمہارے کھلانے کے لیے اور تم کو آرام سے رکھنے کے لیے، تمہارے لباس کے لیے اور تمہارے دوا دارو کے لیے، تمہارے مکان کے لیے مجھے تو پیسوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، اس لیے آدمی تجارت کے لیے نکلتا ہے۔ رب کریم بھی کہہ رہا ہے او لوگوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ جس تجارت کے کرنے پر تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ کے دردناک عذاب سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اللہ سوال کرا اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کریں گے تو تم کو کیا کیا جائے گا؟ تنجیکم، بچا لیا جائے گا، تنجیکم، تم کو اٹھا لیا جائے گا، تنجیکم، تم کو محفوظ کر دیا جائے گا، تنجیکم، تم کو ان لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا۔ وہ کون لوگ؟ تنجیکم من عذاب علیم۔ اور اگر تم تجارت نہیں کرے، کون سی تجارت رب کریم؟ وہ تجارت کیا ہے جس تجارت کو رب پروردگار کہہ رہا ہے یہ تجارت ہے؟ وہ تجارت ہے اللہ کے دین کی محنت۔ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت کیا ہے؟
اللہ کے دین کی محنت. اور یوں سمجھیے وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سمجھانا. اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سمجھانا, اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سکھانا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینا, اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملوانے کی دعوت دینا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے محبت کی دعوت دے دینا, اور اللہ کے بندوں کو مخلوق سے تڑوا کر, مخلوق سے چھڑوا کر اور مخلوق سے نکال کر خالق سے ملانا. یہ ہے تجارت, اور یہ وہ تجارت ہے جس کو پروردگار عالم نے فرمایا حل ادلکم علی تجارت, اللہ کہہ رہا ہے کیا میں ایسی تجارت نہ بتلاؤں, ورنہ تمہاری جتنی تجارتیں ہیں, دنیا کی ساری تجارتیں, وہ ساری تجارتوں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے تاجروں کے لیے, بے ایمان تاجروں کے لیے اور بدمعاش تاجروں کے لیے اللہ نے قرآن میں یوں کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, برباد ہیں وہ لوگ جو تجارت کے اندر گھول مول کرتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, وہ برباد ہو جائے. وہ برباد ہونے والے لوگ ہیں جو تجارت تو کرتے ہیں لیکن تجارت میں ملاوٹ کرتے ہیں. اپنے کانٹوں کو اپنے ناپنے والے ترازو میں جو چیز ناپی جاتی ہے اس میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک تو تجارت وہ ہے کہ جس میں آدمی دھوکہ کھاتا ہے, اور ایک تجارت وہ ہے جس میں پروردگار عالم نے فرمایا, کیا فرمایا, تنجیکم من عذاب علیم. او لوگو یہ کام کرنا تم شروع کر دو. کون سا کام بھائی؟ اللہ وہ کام تو بھی کیا ہے, وہ کام تو وہ ہے کہ دیکھو روٹی کھلانے کا کام, پانی پلانے کا کام, کپڑا پہنانے کا کام, مکان بنا کر دینے کا کام, راستے بنوا کر دینے کا کام, روشنی دلوانے کا کام, اور روشنی کا انتظام کرنے والے لوگ یہ تو یہود بھی کرتے ہیں, نصارہ بھی کرتے ہیں, کافرین بھی کرتے ہیں, مشرکین بھی کرتے ہیں, لیکن ایک کام وہ نہیں کرتے جو تمہیں کرنا ہے. ایک کام وہ نہیں کرتے, اور وہ کام کس کو کرنا ہے؟ جن کو اللہ نے آواز دیا یا ایھا الذین آمنو. اللہ کام سب کو نہیں بول رہا ہے, سب کو بول رہا ہے اللہ کام نہیں, سب کے لیے اعلان نہیں ہے, اعلان مومنین کے لیے. اور اللہ فرما رہا ہے حل ادلکم, اب تم میرے بن گئے, میرا نام لینے والے بن گئے, میری ذات پر ایمان لانے والے بن گئے, میری کتاب پر تمہارا ایمان, میرے رسولوں پر تمہارا ایمان, قیامت کے دن پر تمہارا ایمان, میرے قریب میرے پاس آنے پر تمہارا ایمان ہے, پل سے رات پر تمہارا ایمان ہے, جنت اور جہنم پر تمہارا ایمان ہے. او لوگو یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. جب آئے ہو نا, ایک کام کرو. اب تمہارا کام یہ ہوگا ہر بندے کے دل میں یہ فکر ہو, ہر بندے کے دل میں یہ بے چینی ہو, ہر بندے کے دل میں یہ ارمان ہو کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے. کیا فکر ہو؟ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے. اور دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ صحابہ نے پڑھا, مالداروں نے پڑھا, مالدار نبی کے غلام ہو گئے, غریبوں نے پڑھا, غریب اللہ کے رسول کے غلام ہو گئے, نابیناؤں نے پڑھا, نابینا اللہ کے رسول کے غلام ہو گئے.
لنگڑوں نے پڑھا لنگڑے اللہ کے رسول کے غلام ہو گئے، دیہات والوں نے پڑھا دیہات والے اللہ کے رسول کے غلام ہو گئے، مکہ کے امیروں نے کلمہ پڑھا اللہ کے رسول کے غلام ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں بھائی، ہمارے پاس یہ ہے دین کا کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، بھائی تم لوگوں کو کام نہیں ہے، تم لوگ دین کا کام کرو، ہمیں تو کام ہے، ہم تو کام کرتے رہیں گے۔ اب جنہوں نے ایمان لا کر پھر اللہ کے نبی کی فکروں کو نہیں اوڑا، ایمان لا کر پھر اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو میرے بھائیوں پھر یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ہزاروں مرتبہ یہ واقعات سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول ایسے تھے جن کو دونوں پاؤں نہیں تھے، جن کو دونوں گھٹنوں کے نیچے سے انہیں دونوں پاؤں نہیں تھے، لیکن کیا ہو گیا؟ ایک جنگ کا موقع آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنے پاس جو بھی مال ہے لے کر آؤ، اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے۔ اب سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سب لوگ گئے، ہر ایک نے جا کر کچھ لے کر آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر یہ تو بتا اپنے گھر میں تو نے کیا چھوڑا؟ اللہ کے رسول کو جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو گھر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ کس کو چھوڑایا؟ حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان تم نے کیا لایا؟ فرمایا، یا رسول اللہ میں نے آدھا مال لے کر آیا۔ حضرت عمر سے فرمایا، عمر تم نے کیا لے کر آیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے آدھا مال لے کر آیا۔ سب نے کہا میں نے یہ لایا وہ لایا۔ ایک صحابی رسول سرین سے گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، اور آتے آتے ان کے گلے میں ایک مال کی تھیلی تھی جو ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اس گلے کے اندر ایک تھیلی باندھ کر بس گھسیٹ رہے تھے۔ گھسیٹتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، میرے نبی علیہ السلام بڑی فکروں میں بیٹھے ہیں۔ جب وہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا، عبداللہ کو قریب آنے دو، وہ اللہ کے بندے کو قریب آنے دو۔ اور جب وہ صحابی رسول قریب آئے تو اپنے گلے میں کی تھیلی نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس میں چند کھجوریں تھی۔ کیا تھی اس میں؟ چند کھجوریں تھی۔ سرکار نے پوچھا، یہ کہاں سے لایا؟ کہیں اللہ کے دین میں دینے کے لیے بھیک مانگ کر تو نہیں لایا، چوری کر کے تو نہیں لایا، کیا بات ہے یہ لایا تو کہاں سے لایا؟ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، میں ایک یہودی کے باغ پر گیا اور میں نے یہ مزدوری طے کر لی کہ یا رسول اللہ ایک ڈول کے بدلے میں وہ مجھے ایک کھجور دے گا۔ کیا دے گا؟ اب سوچئے، اللہ کے دین کا تقاضا ہے، ایمان آدمی کو بیٹھنے دیتا نہیں ہے۔ صحابی معذور تھا، ایمان نے اس کو مجبور کر دیا اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔
وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک ڈول پانی نکالتا، یا رسول اللہ میرا ایک ہاتھ بھی سلامت نہیں تھا، ایک ہاتھ سے رسی کھینچتا، پھر اس کے بعد اس رسی کو منہ میں دبا لیتا، پھر دوسرے ہاتھ سے پھر رسی کھینچ لیتا، پھر یا رسول اللہ منہ میں دبا لیتا۔ ایسے کر کر کے اللہ کے رسول میں نے ایک ایک ڈول پانی نکال کر اس یہود کے باغ میں پانی ڈالا، اس یہود نے مجھے اتنی کھجور دے دیا، یا رسول اللہ اب اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ میرے اس مال کو قبول فرما لیجئے۔ صحابی مجبور ہے لیکن ایمان اندر بیٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، پروردگار نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت، او لوگو یہ وہ تجارت ہے جو تمہارے رب کریم کے دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا او ابو بکر اس مال کو اٹھاؤ اور وہ سارے کے سارے مال کے اوپر رکھو، شاید اللہ اس صحابی کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مال کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ہمارے پاس مجبوریاں ہیں، کائی کی مجبوریاں ہیں؟ مجبوری یہ ہے کہ میں سب کو دے سکتا ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اللہ کو نہیں دے سکتا۔ ہماری مجبوریاں کیا ہے؟ میں نے کمایا اس لیے نا، کس کے لیے کمایا؟ دن بھر کی محنت اس لیے ہو گئی کہ رات کو بچوں کو لے جا کر کھلاؤں گا، دن بھر تجارت اس لیے کیا ہوں کہ بیوی کو کپڑا مکان دلانا ہے، دن بھر کی محنت اس لیے ہے کہ مجھے اور پراپرٹی بنانی ہے، دن بھر کی مجبوری، دن بھر کی مزدوری اس لیے میں نے کیا ہوں کہ مجھے مالداروں میں شمار ہونا ہے۔ اور صحابہ کا تقاضا یہ تھا، مالدار کی نیت یہ تھی مال کی وجہ سے میری نجات نہیں ہے، میری تو دین کی وجہ سے نجات ہے۔ فقیر کی نیت یہ تھی کہ میں دیندار بن جاؤں، امیر کی نیت یہ تھی کہ میں دیندار بن جاؤں، غریب کی نیت، اندھے کی نیت، لنگڑے کی نیت، طاقتور کی نیت یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے دیندار بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ ارے بولو نا، نیت کیا تھی ان کی اور ہماری نیت کیا ہے؟ سنو، قرآن آیا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، آج قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے کہ مان لو اللہ کی بات کو، مان لو، قبول کر لو اللہ کی دعوت کو۔ آج اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی دعوت قبول نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن پھر تم برباد ہو جائیں گے اور پھر تم کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بچانے والا اللہ اتنے پیار سے سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، اللہ نے دین کی محنت کو تجارت کہا ہے، دین کی دعوت کو اللہ نے تجارت کہا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو تجارت کہا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کو تجارت کہا ہے، لوگوں کو خیر کی بات کہنے کو تجارت کہا ہے، لوگوں کے بارے میں بھلائی سوچنے کو تجارت کہا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو تم کو گھاٹے میں نہیں بلکہ تم کو نفع میں ڈالے گی، تم کو نقصان میں نہیں بلکہ اللہ کے پاس سے تم کو نجات دلائے گی۔ بھائیو، ہمارے پاس ایک عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو اور پابندی سے ہم نے کوئی عمل کیا ہو، پابندی بھی ہمارے پاس نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، سن رہے ہیں؟ میں ہمیشہ بولتا ہوں سننے کا ہوں گا تو بولنے والے کو دیکھے تو سمجھ میں آتا اور نیچے مراقبہ کرے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے دیکھو ادھر، حضرت رابعہ بصریہ یہ ایک بہت بڑی اللہ والی ہے، بہت بڑی اللہ والی بن کر انتقال کر گئی۔ ان کی عادت یہ تھی
کہ زندگی میں انہوں نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، عورت ذات ہے، ایام عذر کے علاوہ کبھی اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور ان کے پاس ایک گودڑی تھی جس کو اوڑھ کر وہ تہجد پڑھا کرتی تھی، کبھی اس کو بچھا کر تہجد پڑھا کرتی تھی، اور بکریاں چرانے کی نوبت آتی تو اس گودڑی کو اوڑھ کر اپنا حیا کر لیتی اور بکریاں چرانے چلی جاتی۔ اسی لیے حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا، لوگوں، تمہارے پیر کا جوتا، تمہارے سر کی ٹوپی، تمہارے بدن کا کپڑا، لکھنے والا قلم، پہننے والی گھڑی، ہاتھ میں رکھنے والی انگوٹھی، پہننے والا چشمہ، کھانے والا برتن، پینے والا گلاس، وضو کرنے والا لوٹا، نماز پڑھنے والا مصلی، سونے والا بستر، جس پر سوتے ہو چارپائی پلنگ پر، یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تمہارے ایمان اور بے ایمان ہونے کی گواہی دینے کے لیے آئیں گے۔ کئی گواہی دینے کے لیے آئیں گے؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کی گواہی کون دے گا؟ یہ ہمارا کپڑا دے گا، کپڑا۔ پروردگار تنہائی ہوتی تھی اور یہ رات کے اندھیرے میں مجھے پہن کر پروردگار تیرے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا۔ لوٹا گواہی دے گا۔ اللہ جب اذان پکاری جاتی تھی مجھے اٹھا کر میرے اندر پانی لے کر اللہ یہ وضو کر لیا کرتا تھا، اس بات کا میں گواہ ہوں۔ مصلی بھی گواہ دے گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ اس گودڑی کو اتنی سنبھالی، اس کو سمجھ میں یہ آیا کہ میں جو بھی چیز استعمال کروں گی وہ چیز قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دینے کے لیے آئے گی، اس لیے انہوں نے ایک گودڑی بنایا اور اس گودڑی کو بچھاتے، اسی پر نماز پڑھتے، اسی کو اوڑھتے، اسی سے پردہ کرتے، اسی کو اوڑھ کر سو جاتے، حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تم لوگ مریں گے کبھی نہیں، فکر مت کرو، مریں گے نہیں نا جی۔ موت تو ان کو آنی تھی جنہوں نے موت کی تیاری کی، بھائی ہمیں تو موت ہی نہیں آنی ہے، ہمیں تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ نظروں نے دھوکہ دے دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، کانوں نے دھوکہ دے دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، دانتوں نے دھوکہ دے دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، حتیٰ کہ انسان کا بدن کانپنے لگ گیا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے مرنا ہے۔ اور بھائی جن کو مرنا ہوتا ہے وہ تو مرنے کی تیاری بھی تو کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رابعہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا رابعہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا پوچھنے والے تو نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن سن لے، نہ میری تہجد مجھے کام آئی، نہ میری نماز مجھے کام آئی، نہ میرا ذکر مجھے کام آیا، اور پوچھنے والے نہ قرآن کی تلاوت مجھے کام آئی، کسی عمل کے بارے میں اللہ نے مجھ سے سوال تو نہیں کیا، لیکن قبر میں جب مجھے لٹا دیا گیا وہ گودڑی میرے اوپر ڈال دی گئی، جیسے ہی فرشتے سوال کرنے آ گئے میرے جواب دینے سے پہلے میری گودڑی نے جواب دے دیا۔ کیا کر دیا؟ ابھی تو میں نے جواب نہیں دیا تھا نا، من رب کا، تیرا رب کون؟ میرے جواب دینے سے پہلے گودڑی میں سے آواز آئی۔ یہ وہ رابعہ ہے جس نے رات کو بھی رب کو نہیں بھولا، دن کو بھی رب کو نہیں بھولا ہے، بکریاں چراتے چراتے رب کو نہیں بھولا، کھانے پینے کی حالت میں بھی رب کو نہیں بھولا، جب تک زندگی میں سانس لیتی رہی اپنے رب کو یاد کرتی رہی۔ یہ وہ رابعہ ہے۔ گودڑی نے جواب دے دیا، کہا کہ اس گودڑی کی وجہ سے اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارے میرے بھائیوں، کوئی عمل ہمارے پاس ایسا ہو کہ رب کریم کے دکھانے کے لائق تو بھی ہو، ایک عمل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو دکھا سکے، کوئی پابندی نہیں ہے کاموں میں۔ تو میرے بھائیوں، دین کی محنت کی ذمہ داری،
دین کی محنت کی ذمہ داری میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ کس کو دیا بولو؟ دین کی محنت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور لوگوں پہلے کے لوگوں کو ہم نے سجدہ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، کسی کو ذکر کے لیے پیدا کر دیا، کسی کو تقوی کے لیے پیدا کر دیا، کسی کو حج کے لیے پیدا کر دیا، کسی کو قربانی کے لیے پیدا کر دیا، لیکن تم ایسی امت ہو جس کو ہم نے اپنے دین کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ وہ لوگوں کو ایک آدھ کوئی کسی کو سجدہ مل گیا تھا کہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک آدھ وقت تم سجدہ کر لیا کرو بس۔ دیگر قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو روزے دے دیا، 2-4 روزے رکھ لیا کرو بس۔ کچھ لوگوں کو ذکر دے دیا اللہ نے، بس ذکر کے ساتھ زندگی گزارو۔ کچھ اللہ نے پابندی لگا دی کہ فلاں دن یہ کام مت کرو، بس اتنا ہی دین ہے تمہارے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اس امت پر اللہ نے سارے نبیوں کی نبوت کو مکمل کر دیا، سارے دین کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر دین کو مکمل کر دیا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کا آنا بند کر دیا۔ اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں، اس امت کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کو جو اللہ نے کتاب دی، اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب کوئی یوں کہے یار اپن تو کام جانتے ہی نہیں کیا کرنا، جی اپن نے تو دین سیکھا ہی نہیں ہے کیا کرنا۔ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے، جو آپ کے اندر ہے، وہ لگا کر اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو ہے آپ کے اندر، جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو کمال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کمال کے ساتھ آپ کو اللہ کے دین کی محنت میں لگنا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کو کرنا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تم کو اچھا کیوں کہا گیا اور تم کو کیوں نکالا گیا؟ اللہ نے آگے سمجھا دیا۔ تأمرون بالمعروف، تم برائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں اس لیے کہ مومن ہو، ہے نا؟ تم کون ہو؟ مومن برائی کرتا؟ مومن برائی کرتا؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کی باتیں سکھاتے رہو، تم لوگوں کو بھلائی کی باتیں کرتے رہو۔ تأمرون بالمعروف، اللہ تک پہنچنے کی بندوں کو دعوت دیتے رہو۔ تأمرون بالمعروف، اللہ سے ڈرانے کی بات تم بندوں سے کرتے رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو یہ کام دیا، اس کام کے لیے اللہ نے تم کو نکالا۔ اور دوسرا کام کیا؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم وہ مومن ہو جو برائی کرتے نہیں لیکن سامنے والے کو برائی سے ڈراتے رہتے ہو۔ بھائی فلاں کام کرے گا جہنم میں چلا جائے گا، بھائی تو فلاں برائی کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، بھائی تو فلاں کام چھوڑ دے گا قیامت کے دن تو ناکام ہو جائے گا، ہے نا؟ تم کیا کرنے والے لوگ ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ کس کے لیے نکالا؟ بولو کس کے لیے؟ لوگوں کی خیر کے لیے نکالا ہم نے تم کو۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بات کیا ہے؟ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو۔ جو گناہ کرنے والے ہیں، جو بدماشیاں کرنے والے ہیں، ابھی ان کا ایمان بنا ہوا نہیں ہے، اور تمہارا ایمان بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ مومنین کو کہہ رہا ہے کہ جو گناہ میں مبتلا ہیں ان کو جا کر اللہ کا دین سمجھا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب بھئی ہم خود
گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور نبی کیا کہہ رہا ہے ادھر؟ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ حکم دے رہا ہے اور نبی کیا کہہ رہا ہے؟ من رأى منکم منکرا. اب تم نے نبی پر ایمان لایا، نبی کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی، تم نے نبی کے دین کو تسلیم کر لیا، اب تم نے قرآن کو قرآن مان لیا، اللہ کے نبی کے سارے پیغامات کو تم نے قبول کر لیا. اب تمہارا نبی تم کو اعلان کر رہا ہے من رأى منکم منکرا. او مومنو، جب تم میں دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی تمہارا بھائی کوئی برائی کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ان کو آزاد نہیں چھوڑا. من رأى منکم، یہ دیکھے کہ تم میں کون برائی کر رہا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، اپنے بھائی کو جا کر فوراً اپنے ہاتھ سے روکو، بھائی یہ گناہ ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ سے، ارے بولو نا، کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ سے روکنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو دیکھا شراب پیتے ہوئے اس کا چرچا کرتے، کسی کو دیکھا زنا کرتے ہوئے اس کا چرچا کرتے، کسی کو دیکھا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا چرچا کرتے. چرچا کرنا مومن نہیں منافق ہوتا ہے. چرچا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومن کی برائیوں کو بیان کرنے والا اور مومن کی برائیوں کا تذکرہ کرنے والا. خبردار، وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. اور منافق وہ ہے جس کا حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. ہر گھر کی یہ کہانی بن گئی ہے، ہر گھر کی یہ کہانی بن گئی ہے. ہر ایک یہ برائی میں لگا ہوا ہے. کوئی بھائی کی شکایت میں لگا ہوا ہے، کوئی ماں کی شکایت میں لگا ہوا ہے، کوئی بہو کی شکایت میں لگا ہوا ہے، کوئی بیٹے کی شکایت میں لگا ہوا ہے، کوئی پڑوسی کی شکایت میں لگا ہوا ہے. ارے مسلمان کی اولاد ہو، تمہارا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم برائی مت کرو. تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں اگر تمہارے اندر کوئی برائی کرتا ہوا تمہیں نظر آ جائے، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اس کو باپ سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر، اگر بیٹا ہے تو بیٹا سمجھ کر، باپ ہے تو باپ سمجھ کر، دوست ہے تو دوست سمجھ کر یہ سمجھا دو، ابا جان جس برائی میں آپ لگے ہوئے ہو میرے ابا جان، یہ برائی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ برائی آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی. بیٹا ہے، بیٹا گناہ کر رہا ہے، بھائی ہے، بھائی گناہ کر رہا ہے، تو تمہارے نبی نے سمجھا دیا کیا کرنا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکو. نہیں، میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے نا، اب یہ برائی نہیں کرنا چاہیے اور یہ برا کام ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر آگے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آگے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ پکڑ کر روکنے کا دم نہیں ہے تو اب زبان سے بول کر سمجھا دو. کیا کرو؟ دم نہیں ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ مارے گا، انگ پہ آئے گا، کچھ بولے گا. اور ہم دعوت دینا ایسا چاہتے ہیں کہ جب دعوت دینے کے لیے ہم اس کے پاس پہنچے تو لوگ ہمیں چائے پلائے، لوگ ہمیں گلاب جامن کھلائے، لوگ ہمیں گدیوں پر بچھائے. ہم ایسی دعوت دینا چاہتے ہیں. بھائی اس کو کون دعوت دینا؟ بہت برا بولتا ہو. نہیں میرے بھائیوں، جتنے برے ہیں سب کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو رہبر بنایا ہے کہ تم جاؤ اور ان کے پاس جا کر میرے دین کی بات کہو، میرا دین سمجھاؤ. اچھوں کے پاس تو بہت پہنچتے ہیں، بروں کے پاس کون جائے گا؟ ان شرابیوں کے پاس کون جائے گا؟ ان زانیوں کے پاس کون جائے گا؟ ان حرام خوروں کے پاس کون جائے گا؟ اور کوئی نہیں جائے گا تو یہ تو بیچارے اسی میں اپنی زندگی کو مکمل کر لیں گے، برباد ہو جائیں گے. آگے فرمایا نبی علیہ السلام فرمانے
اس کا ہاتھ پکڑ لو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو زبان سے سمجھا کر اس کو برائی سے روک دے. اور روکنا ہمارا طریقہ ہے, ارے اے بھاڑیا تیرے کو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں, یہ کرتے ہو رہے. اب بری باتوں سے برائی کو کسی سے چھڑا نہیں سکتے, بری بات سے نہیں. دیکھو پیشاب کرنے کے بعد اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس پیشاب کو دھلنے کے لیے پاک پانی ڈالا جائے گا, کیا وہاں پر پیشاب ڈال کر اس کو ختم کیا جائے گا؟ ہم لوگ برائی کرنے والوں کو بری بری باتیں کر دیتے ہیں. متاڑ پیتا کہہ رہے تو یوں کرتا, کہہ رہے تو ویسا کرتا, کہہ رہے تو ایسی باتیں کہنے سے وہ ہدایت پر آ جائے گا؟ اس کو خوبیاں بتاؤ. بھائی اللہ نے آپ کو مومن بنایا, آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ آپ کو یاد کرتا ہے, لیکن جب آپ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ آپ کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اس کو اچھائیاں بتاؤ. کبھی کسی کو بری بات نہیں کرنا, کوئی برائی سے ہدایت پر نہیں آئے گا. سرکار نے اگلی بات فرمائی, او لوگو اب تمہارے ہاتھ میں بھی دم نہیں ہے, منہ میں بھی دم نہیں ہے, تو مومن کی شان یہ ہے, مومن کا وقار یہ ہے, مومن ہونے کی علامت یہ ہے. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. اللہ جی فلاں میرا پڑوسی ایسا ہے جس کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا, اللہ جی میں اس کو روک بھی نہیں سکتا, لیکن میرا پڑوسی برائی میں مبتلا ہے, اللہ میں اس کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں, اللہ تو اس کو ہدایت پر کھڑا کر دے. کیا کر دے؟ اپنے دل کے اندر کڑنا, اس کو برا سمجھنا کہ میرا بھائی برا کام کر رہا ہے, میرا بھائی برا عمل کر رہا ہے, اپنے دل کے اندر کڑتے رہنا, یہ بھی مومن ہونے کی نشانی ہے. لیکن السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے کہاں گئے پھترو بھائی؟ کیوں؟ کام تھا ذرا ان سے. وہ کہاں تو متاڑ پیتے پھر رہا ہوں گا, کہاں تو کر رہا ہوں گا. یہ جملہ مومن کی زبان سے نہیں نکلنا. مومن اپنی ذات میں ایک بہت بڑی شان رکھتا ہے. مومن کی ہر بات شان والی ہوتی ہے, اور مومن کی ہر بات ہدایت والی ہوتی ہے, مومن کی ہر بات خیر والی بات ہوتی ہے. اپنی زبان سے کبھی غلط بات اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے بھائیوں کے برے صفات کو کبھی نہیں گنوانا چاہیے. کریں گے فکر انشاءاللہ. اور دیکھو ابھی اس وقت الحمدللہ اپنے علاقے میں ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے. اس کی 2 لائن کی محنت ہیں. ایک محنت تو یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر سے اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جانا چاہیے انشاءاللہ. جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ کوئی شادی تو نہیں ہے کہ بھی اپنے گاؤں میں ایک پروگرام ہو رہا ہے, چند لوگوں کی شادیاں ہو جائیں گے, لوگ چلے جائیں گے, ہم کو کیا لینا. نہیں, اب یہ فکر کرے کہ نہیں ہم میرے گھر سے میرے محلے سے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے والے لوگوں کی تشکیل میں کروں گا, اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی فکر میں کروں گا. اس کے لیے سب نیت کرو. پہلے نمبر پر, 1 نمبر پر اپنی ذات سے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں چلیں گے. بولو انشاءاللہ چلیں گے نا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. کھیل تماشا یہ فکریں ہیں کہ بھی بندے کا اور اللہ کا تعلق ہو جائے, بندہ گناہوں سے توبہ کر لے, اللہ والا بن جائے, بندہ برائی سے نکل کر بھلائی کی طرف آ جائے. یہ فکریں ہیں. اس کے لیے سب نیتیں کرو کہ انشاءاللہ 1 نمبر پر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اور دوسرے نمبر پر اگر میں نہیں نکل سکتا تو میرے گھر سے انشاءاللہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جائے گا. اس کا بھی نیت اور ارادے کر کے محنت کرے, مشورے کرے گھر کے اندر, اور ایک فرد کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری فکر یہ ہے, اپنے علاقے کا اجتماع ہے, ہم دعا کریں. کیا کریں؟ ہم دعا کریں.
کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا اگر اللہ جو ہونے جا رہا ہے اس کو کامیاب کر دے، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ وہ کام کو امن شانتی کے ساتھ اللہ مکمل کرا دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میں بخیل آدمی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں بڑا کنجوس ہوں، مجھے بیوی بچوں سے بڑا لگاؤ ہے، میں نہیں جا سکتا، لیکن لوگوں کو تو جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، یہ تو دعا کر سکتے ہو نا، کہ نہیں کر سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس علاقے میں اللہ توفیق دے دے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے اور آپ کے پاس وقت ہے، وقت نکال کر ذرا وہ میدان میں پہنچ کر کیا کام ہمارے ذمے آ سکتا ہے اس کام کو لے کر تھوڑا سا اس کام کو کریں، انشاءاللہ وہاں سے جتنا خیر وجود میں آئے گا، جو خیر وجود میں آئے گا، انشاءاللہ العزیز ہمارے نام اعمال میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن